یہ جنگ قومی آزادی کی جنگ جو ہوتی ہے یہ ہر محاذ پر لڑی جاتی ہے، ہر محاذ پر لڑی جاتی ہے. ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ تاجر ہو، ہر وہ طبقہ جس کے خلاف نوکرشاہی یا اس کے اعلی کار ظلم روا رکھتے ہیں، استحصال روا رکھتے ہیں، ان کے خلاف اپنی صفوں کو منظم کرنا اور ان کے خلاف میدان جنگ میں کود پڑنا، یہ جہاد ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے. اس کے لیے اپنا کو تیار کیجیے. جی، جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے تمام سامعین و ناظرین کو آداب عرض. آج 11 فروری ہے، یوم مقبول بٹ. 11 فروری 1984 کو مقبول بٹ صاحب کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی. مقبول بٹ چونکہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت اور قومی آزادی کی بحالی کے لیے ایک عظیم جو ہے مشن پر نکلے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. آج ان کا 37واں یوم شہادت ہے، جو پوری دنیا میں عزت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ریاست کے اندر اور ریاست کے باہر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. میری کوشش ہے کہ میں فرزند مقبول جناب شوکت مقبول بٹ صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے سکوں اور ان کی طرف سے بھی ان کی قیمتی باتیں آپ تک پہنچا سکوں. جی آداب عرض شوکت بٹ صاحب. جی السلام علیکم جناب. صاحب کیسے ہیں؟ شوکت بٹ صاحب، یوں تو یہ مسئلے والا تھوڑا کام میرے لیے یوں ہو گیا کہ میں میزبان بنوں اور آپ کو مہمان کروں. ہے تو کافی عزت افزائی کا کام، لیکن ایسا تجربہ ہمارے درمیان کبھی ہوا نہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے عام ہی گفتگو میں آپ سے مخاطب ہونا پڑے گا. شوکت بٹ صاحب، مقبول بٹ صاحب نے جو زندگی جی ہے، آپ تو بچپن میں ہی تھے، ان کو آپ کو قریب سے دیکھنے کا ظاہر ہے بحیثیت اولاد موقع بھی ملا ہے، ان کی شفقت بھی نصیب ہوئی ہے. ہماری زندگی میں ہم سب لوگ جو ہے دو طرح کی زندگی جیتے ہیں. ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو ہماری ذاتی زندگی ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ، ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو ہم دنیاوی زندگی گزارتے ہیں. تو دنیاوی زندگی تو مقبول بٹ صاحب کا جو کردار ہے وہ سب کو معلوم ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی جو نجی زندگی تھی، ذاتی زندگی، اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے آپ روشناس کریں تو مہربانی ہوگی، پلیز. جی شفیع صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آج میں خود بھی جو ہے وہ چونکہ آپ جانتے ہیں، بلکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یو کے میں کووڈ کا ٹائم ہے اور پورا سال ہو گیا ہے جو مسلسل جو ہے لاک ڈاؤن میں ہم جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو ایک بڑا ڈپریسو سا موڈ رہتا ہے ہمارا. اور میں 11 فروری جو قریب آ رہا تھا تو اس اعتبار سے ڈپریشن میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ یہ غالباً ان کی 37 یوم شہادت ہے، اور شاید پہلا ٹائم ہے کہ یو کے میں جو ہے وہ ایسا اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی. اور عمومی طور پہ یہاں ساری جتنی بھی ہماری بٹ صاحب کے ساتھ عقیدت رکھنے والی اور محبت کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں، وہ ساری کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ تقریباً پورے مہینے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور جب سے میں یہاں ہوں تو لازماً جو ہے وہ ہر آرگنائزیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے لازمی اس پروگرام میں جو ہے وہ بلایا جائے. اور پھر
میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جایا جائے، کیونکہ بٹ صاحب جو ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ بڑے ایک شفیق انسان تھے، محبت کرنے والے انسان تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو ایسٹ ہے یہ اسی طرح سے جو ہے نا قوم کو جو ہے وہ ہمیں واپس کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اب اس دفعہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کی بڑی مہربانی. آپ کے علاوہ بھی ایک دو دوستوں نے اور بھی ایک دو پروگرام کیے اسی طرح سے. اور سچی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی جو ہے اس سے بالکل ناولد میں ٹیکنالوجی ہے اور نئی نئی چیزیں ہیں، نئے نئے ایپس ہیں، ان کو ہینڈل کرنا جو ہے مشکل بھی ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ چلیں اپنی بات کرنا مقصود ہوتی ہے. ہم تو کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا اس طرح کی کوئی مووی تو بنا نہیں رہے جی جس کے جو سائنڈ افیکٹس بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور باقی چیزیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے. ویل جی، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ رات کے اس پہر جو ہے وہ آپ نے ٹائم نکالا ہے اور مجھ سے جو ہے وہ بات چیت کے لیے. بٹ صاحب کی جو زندگی ان کی ہمارے ساتھ گزری ہے، میں آپ کو یوں بتاؤں کہ 18 فروری 1938 کو پیدا ہوئے اور 11 فروری 1984 کو ان کی شہادت ہوئی. یہ تقریباً 46 ایئرس کا ٹائم ہے. اب یہ کوئی اتنی بڑی لمبی زندگی نہیں ہے. 46 سال یہ بیسیکلی ایک جوان ہوتا ہے انسان، اور جوانی میں ہی بیسیکلی وہ اس دنیا سے رخت سفر باندھ گئے. تو اس قلیل مدت میں جو ہے ان کے تقریباً 20-22 سال تو ان کی اسٹڈیز کے ہیں، جو انہوں نے جو ہے وہ سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے BA کیا 58 میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے پشاور آ گئے، اور پشاور بھی جو ہے وہ MA اردو کیا انہوں نے، اردو لٹریچر میں انہوں نے ماسٹرز کیا. تو تقریباً 2 سال وہ یونیورسٹی کے ہیں، پھر لاء کالج بھی جاتے رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 20-22 سال یہ والے بھی نکال دیں اور اس میں سے آپ جدوجہد کے دوران جو ہے وہ جو 12.5 سال بھارت اور پاکستان کی قید و بند میں گزرے، تو یوں ایک انتہائی قلیل مدت بچتی ہے جو بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی جو ان کی فیملی تھی اس کو انہوں نے دیے. جی درست. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی جیل میں بھی تھے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں. ہم نے کبھی اس کو اس طرح سے فیل نہیں کیا، اس جدائی کو یا اس علیحدہ رہنے کو. ہم نے ایک کانفیڈنس تھا ہمیں ہمیشہ کہ آ جائیں گے وہ، اور محسوس یہ کیا کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو لیکن یہ کہ بڑی ایک جو ٹائم انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا، بہت پیار بہت محبت. میں بلکہ آج بھی ایک اور پروگرام میں بھی یہ واقعہ میں نے دہرایا کہ میں گھر میں چھوٹا تھا تو ہم جب بھی گھر پہ ہوتے تھے تو مجھے اپنے ساتھ سلاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ صبح جب ان کی شیو تھوڑی سی آئی ہوئی ہوتی تھی تو وہ اپنے چہرے کو میرے چہرے کے ہاں رگڑتے تھے. مطلب یہ ایک قسم کی شرارت ہوتی تھی ان کی. تو میں بہت شور مچاتا تھا کہ جی آپ کی داڑھی آئی ہوئی ہے اور مجھے چبھ رہی ہے اور یہ وہ فلاں. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈیو لاڈ پیار جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں بالکل وہ کرتے تھے. بلکہ بٹ صاحب کے ایک دوست ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب، ان کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی بٹ صاحب کی. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ وہ پنڈی آئے ہوئے تھے اور پنڈی سے اچانک وہ پشاور جانے لگے. تو میں نے انہیں کہا کہ بٹ صاحب پشاور کیوں جا رہے ہیں؟ تو ابھی تو فلاں میٹنگز ہم نے کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ I want to see my living orphans. یعنی ان کو اس سینٹنس سے پورا ایک سناریو جو ہے بیان ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کیا سٹرگل کر رہے ہیں اور اس میں کیا ہوگا، لیکن وہ پھر دیکھنا بھی چاہتے تھے اپنے ان جو ہے نا وہ کہ مستقبل میں جو چیزیں وقوع پذیر ہونی تھی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جی بٹ صاحب شہید نے اپنی ذمہ داریاں کوشش پوری کی انہوں نے کہ جو ایک فادر کی حیثیت سے، ایک ہسبینڈ کی حیثیت سے ان کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ انہیں پوری کریں. ہماری 2 والدائیں ہیں، ہم 3 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں ہم، ایک بہن ہے ہماری. تو اپنی شفقت کا، اپنے پیار کا جو ہے وہ ہمیشہ اس کا اظہار کرتے ہیں. بلکہ آپ یہ شعور فردا آپ نے بھی پڑھی ہوگی، اس میں جو میرے نام خط ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کا بہت زیادہ سٹریس تھا اس بات کے اوپر کہ ہماری تعلیم کے حوالے سے بڑے فکر مند تھے، اور عمومی طور پہ اپنے
جس کسی بھی دوست سے مخاطب ہوتے تھے بذریعہ خط تو ان سے پوچھتے تھے کہ میرے بچے جو ہیں وہ ان کی تعلیم کے حوالے سے بتائیں مجھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یعنی اس اعتبار سے بھی فکر مند تھے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پڑھ لکھ جانے چاہیے اور معاشرے میں اپنا ایک اچھا مقام جو ہے وہ بنانا چاہیے انہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مقبول بٹ شہید جو ہمارے والد کے ساتھ چونکہ ہمارے قائد بھی ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے. جی بہت شکریہ. اچھا یہ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ وہ ہمارے والد کے ساتھ ساتھ وہ قائد بھی ہیں. مطلب آپ ان کے صرف خاندان کے حوالے سے جانشین نہیں بلکہ ان کی جو سوچ ہے جدوجہد ہے اس کے بھی جانشین ہیں. یوں تو یہ کافی مطلب فکر مقبول کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. بریفلی بالکل آسان سے لفظوں میں آپ جو فکر مقبول یعنی نظریہ جو مقبول کا ہے اسے آپ اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بالکل مختصر اگر آپ کہیں تو. دیکھیے بات یہ کہ بٹ صاحب جو ہے وہ یقیناً قومی آزادی کے خواہاں تھے اور ایک جموں کشمیر میں جو ایک خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے جو ہے جدوجہد کر رہے تھے. اور جو ان کا بیانیہ تھا اس میں بھی کلیئرٹی تھی اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کی اسٹرگل میں بھی کلیئرٹی تھی. مثلا آپ دیکھیں کہ اپنے یقیناً وہ طالب علمی کا زمانہ تھا سینٹ جوزف کالج تک کیونکہ بی اے کرنے کے بعد ہی وہ اس طرف آ گئے تھے. تو اس نوجوانی کے ٹائم میں بھی جو ہے وہ مسلسل اسٹرگل کر رہے تھے وہاں پہ. بلکہ ان کے جو سینٹ جوزف کالج کے جو پرنسپل ہیں ان کا کہنا تھا وہ بنیادی طور پہ ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ود ان یونیورسٹی یا کالج وہ انہوں نے ریڈ کر لیا اور انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت نام کمائے گا اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ کہیں مارا نہ جائے. اس جو کچھ یہ کر رہا ہے مجھے آثار اس بات کے لگتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ چونکہ وہ سینٹ جوزف کالج کے جو پرنسپل تھے وہ یہیں یو کے انگریز تھے وہ اور ایک دور اندیش شخص تھا. تو اور یہ بات ثابت ہوئی ان کی کہ وہ مقبول بٹ نے جو ہے وہ نام بھی کمایا اور مقبول بٹ جو اس اپنی ایکٹیویٹیز کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس راہ میں جو ہے وہ قربان بھی ہو گیا. اور پھر انہوں نے یہی نہیں کہ اس کو محدود کیا کیونکہ وہاں جس خطے میں وہ رہتے تھے جہاں وہ رہتے تھے وادی کشمیر میں تو ماحول بہت ریسٹرکٹڈ تھا. ان کو ایکٹیویٹی کرنے کی جو ہے وہ گنجائش ان کے لیے بہت کم تھی. تو لہٰذا انہوں نے اس سے نکلنے کی جو ہے ایک ایفرٹ کی اور اپنے چچا کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایل او سی کراس کیا اور وہ اس طرف آئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اے جے کے میں بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے سرگرم رہے. انہوں نے جو پہلے بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے کونسل کے جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور بعد میں جو ہے جب معاوضہ شماری بن گئی معاوضہ شماری کے بعد جو ہے جب 75 کے الیکشنز ہوئے تو معاوضہ شماری کے ساتھ جو ہے وہ خود بھی جو ہے جو ایک حلقہ تھا پشاور کا کے پی کے کا اور پنڈی مری کی جو ایک سیٹ تھی ان 2 سیٹس سے جو ہے انہوں نے 2 کانسٹیچوئنسی سے انہوں نے الیکشن لڑا. بنیادی طور پہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی تحریک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل تحریک ہے ایک سیاسی تحریک ہے اور سیاسی طریقے سے ہی جو ہے آپ اپنے سیاسی مطالبات کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو اپنے سیاسی مطالبات کے لیے ایک پاپولر ریزسٹنس موومنٹ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. یعنی یہ ایک آزاد معاشرے کی پالیٹکس نہیں تھی بلکہ یہ ایک غلام معاشرے کے اندر ایک ایسی پالیٹکس کو آپ نے ایمرج کرنا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کے اوپر جو قابض فورسز ہیں وہ آپ کے سیاسی مطالبات کو ماننے کے اوپر مجبور ہو جائیں. اور اس حوالے سے وہ ماؤ زیدونگ کی کیونکہ ہمارے گھر میں بھی پشاور میں جو لٹریچر تھا اس میں ماؤ زیدونگ کے حوالے سے کافی ساری کتابیں موجود تھیں اور وہ بٹ صاحب اس حوالے سے بڑے ان کے ماؤ زیدونگ کے لانگ مارچ سے بڑے امپریس اور بڑے جو ہے وہ متاثر تھے. تو
یہ بھی اس بات کی گواہی ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے، اور پولیٹیکل سٹرگل کو جو ہے وہ تھرو، کیونکہ وہ زمانہ تھا 60s کا جب الجزائر کی تحریک تازی جو ہے وہ ایمرج ہوئی تھی، اور فلسطینی جو ہے وہ بہت ایکٹیو تھے، بلکہ فلسطینی اس زمانے میں لیلا خالد وغیرہ نے جو کئی ہائی جیکنگز وغیرہ کی، تو یہ وہ اس نے بہت ساری جو ہے وہ بنیاد فراہم کی مقبول بٹ شہید کی سیاسی تحریک کو۔ جی وہ تو ان کا ظاہر ہے، انہوں نے تو ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو 3 فولڈ ہیں، 3 لیئرز ہیں جو پولیٹیکل سٹرگل، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی، سفارتی اور مسلح جدوجہد جو ہے، اس میں سے جو موجودہ جو حالات ہیں، اس میں آج کے دور کے کیا تقاضے ہیں کہ ہم جو انہوں نے تو 3 راستے بتا دیے ہیں نا، ہمارے لیے کیا مطلب آج کے موجودہ حالات میں تو ظاہر ہے ابھی تو مسلح ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تو ٹائم چینج ہو گیا، آپ نے خود ہی ذکر کیا پیلسٹائن کا، الجزائر کا، یہ مومنٹس اس وقت تھیں، اس وقت یہ چیزیں ہو جاتی تھیں، تو ابھی تو وہ نہیں ہو سکتی، لیکن دوسرے جو محاذ ہیں اس پہ مطلب کس طریقے سے کام کیا گیا ہے یا کس طریقے سے کیا جانا چاہیے؟ مقبول بٹ صاحب کی جو سوچ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہماری جو ہے یہ پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے لیے ایک چیز جو ہے اس کا ماحول موجود نہیں ہے تو آپ فورس کریں کہ نہیں آپ نے وہی کرنا ہے۔ یہ آپ بیسیکلی یہ آپ کی جنگ آزادی ہے، اور جنگ آزادی جنگوں میں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہتھیاروں سے ہی لڑ رہے ہوں۔ بٹ صاحب نے کہا تھا کہ ہم دشمن کے اعصاب پہ سوار رہیں گے، تو دشمن کے اعصاب پہ آپ سوار رہنے کے لیے جو ہے مختلف حربے ٹیکٹس جو ہے وہ آپ اختیار کرتے ہیں۔ مثلا الیکشن لڑنا بھی جو ہے وہ ایک ٹیکٹس ہو سکتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ان اسمبلیوں تک پہنچنا بھی جو ہے وہ آپ کے ایک ٹیکٹس ہو سکتے ہیں، آپ ان اسمبلیوں کو آکوپائی کرنا بھی آپ کی ٹیکٹس ہو سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جو ماحول آپ کو میسر ہے، آپ کو اس ماحول کے مطابق اپنی اس لڑائی کو جو ہے اس کے ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ایک آسان اور عام فہم ہے۔ مثلا آج لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو آپ کی تحریک جو ہے وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کیا اس وقت یہ کوئی اتنی دور کی بات تو نہیں ہے نا، پچھلے سال تک جو ہے طالبان کے ساتھ امریکنز اب بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، تو طالبان کون تھے؟ انہی طالبان کو جو ہے انہوں نے مارا بھی، ان کے اوپر ہتھیار بھی، بمبارڈمنٹ بھی کی، ٹینک بھی ان کے اوپر چڑھائے، کتنی بڑی لڑائی لڑی، لیکن ان کو ٹیررسٹ بھی کہا، ساری دنیا میں ان کے جہاد کو جو ہے وہ ٹیررزم کا نام دیا گیا، اور ان کو ٹیررسٹ کہہ کے ان کا قتال بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ لوگ ایک مخصوص قسم کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو آج جو ہے امریکنز جو ہیں وہ اس بات کے اوپر مجبور ہو گئے کہ نہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی۔ آپ کو بنیادی طور پہ اپنی سٹرگل میں گیو اپ نہیں کرنا ہوتا۔ جب آپ گیو اپ کرتے ہیں، جب آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور آپ اپنے ہی بیانیے کو اس اعتبار سے کہ نہیں اب تو دنیا میں جب آپ یہ کچھ کریں گے تو اس کو دنیا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس نظر سے دیکھتی ہے، تو بنیادی طور پہ آپ خود جو ہے مسلط کوشی کے لیے جو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ ایک فریڈم فائٹر ہیں تو آپ کو اپنے بیانیے کی کلیئرٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنے راستے کو جو ہے وہ درست کر کے جو ہے اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا یہ ایک اور مطلب ابھی آپ اگر دیکھیں لمبے عرصے سے جدوجہد تو ایک حصے میں جاری ہے، اور اسی ایک حصے میں جدوجہد کی وجہ سے وہ ابھی بالکل اس کو وادی تک محدود کر دیا گیا ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو مقبول بٹ صاحب کی جو جدوجہد تھی، تو کیا وہ بھی اسی طریقے سے وادی کشمیر تک اسے محدود رکھا جاتا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں
जदोजहद आज़ादी और कौन से इलाके के लिए, किस खित्ते के लिए वो आज़ादी चाह रहे थे? देखिए बात ये कि मैं शायद पहले बात कर चुका हूँ इस हवाले से कि वो वादी से तो निकले इसीलिए कि ये लड़ाई सिर्फ वादी में नहीं लड़ी जानी थी। लड़ाई से मुराद ये कि जो पॉपुलर रेजिस्टेंस मूवमेंट डेवलप करना चाहते थे वो ये समझते थे कि ये आज़ाद कश्मीर में भी होनी चाहिए और यही लड़ाई जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में भी होनी चाहिए, बाकी इलाकों में भी। तो वो अपने उस मुख्तसर से मुद्दत में जहां जहां तक जा सके, यानी गिलगित बल्तिस्तान से 2 दफा वो जिला बदर हुए, तो आखिर गिलगित बल्तिस्तान में क्यों जाते थे वो? जी दुरुस्त। इसीलिए कि वो ये समझते थे कि ये भी चूंकि उसी 84-85 हजार मरबा मील रियासत जम्मू कश्मीर का पार्ट एंड पार्सल है, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको किसी भी तरह का स्टेटस दिया, लेकिन वो समझते थे चूंकि ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है तो लिहाजा जदोजहद को जो है वहां तक भी जो है फैलाना जरूरी है। तो अमूमी तौर पे भट्ट साहब के हवाले से ये बात कही जाती है कि वो ये कहते थे कि जिस खित्ते में, जिस एंटिटी में जिसका कब्जा है उसके खिलाफ जो है आपको अपनी तहरीक को ऑर्गेनाइज करना है। और मैं खुद भी ये इस बात के ऊपर यकीन भी रखता हूँ और मैं ये कहता भी हूँ कि हमें बुनियादी तौर पे पैरेलल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट डेवलप करनी है। इससे मेरी मुराद ये होती है कि हमें एक मूवमेंट जो है वादी, देखे ना, वादी कश्मीर में तो वादी कश्मीर में जो रहते हैं वही एक मूवमेंट को डेवलप करेंगे। जम्मू में जो लोग रहते हैं उन्हीं ने कोई तहरीक ऑर्गेनाइज करनी है। इसी तरह लद्दाख या गिलगित में कोई तहरीक जो है वही के मुकामी लोगों ने ऑर्गेनाइज करनी है और आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी जो है आज़ाद कश्मीर में खुद जो है वो एक तहरीक ऑर्गेनाइज करनी है। हाँ, हमारी तहरीकें जो हैं, जो पैरेलल मूवमेंट्स हैं, ये बुनियादी तौर पे एक दूसरे के लिए सपोर्टिव एक किरदार अदा करेंगी और फिर उससे जो है आपकी एक नेशनल मूवमेंट जो मर्ज करेगी और उसी को जो है दुनिया रिकग्नाइज करेगी। जब तक कि हम इस राइट डायरेक्शन में अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते, मेरा ख्याल है कि एक नेशनल मूवमेंट को रिकग्निशन मिलने के हवाले से अभी शायद टाइम लगेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा जो मकबूल भट्ट साहब की सोच है और जो आज़ादी की मंजिल है, कौमी आज़ादी की जो मंजिल है, पूरी रियासत की आज़ादी की, खुद मुख्तारी की जो मंजिल है, उसको हासिल करने के लिए आज हमारे पास कौन से रास्ते हैं? कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक कम्प्लेक्स सिचुएशन में तो है इस एतबार से कि 2 मुल्कों का कब्जा है और वो दोनों मुल्क जो है वो तो अपने आप को प्रिंसिपल पार्टी कहते हैं। इसमें क्या मतलब, हम प्रिंसिपल पार्टी हैं और जो उस खत्ते में बसने वाले इंसान हैं उनको तो वो शायद कोई पार्टी तस्लीम ही नहीं करते। मैं समझता हूँ ये तो एक अलमी है। दूसरी बात यह है कि जो काबिज कुव्वतें होती हैं वो अपनी नौआबादियात में सोचों को जो है तकसीम करके रखती है। आपने स्टडी किया होगा, हिंदुस्तान में भी जब ये अंग्रेज मौजूद थे तो वो भी यही कुछ करते थे, तकसीम करो और हुकूमत करो की एक बड़ी एक टर्म इस्तेमाल होती थी और एग्जैक्टली यही कुछ जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग, ये आसान हो जाती है ये बात कि वो लोग जो ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ये अनडिविजिबल पॉलिटिकल एंटिटी है और जम्मू कश्मीर जो है उसको तकसीम नहीं होना चाहिए, बल्कि जो तकसीम है, जो आर्जी तकसीम है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ जो तकसीम भारत और पाकिस्तान ने कर रखी है, हमें एक कॉमन विश के तौर पर, कॉमन पॉलिटिकल पर्पस के तौर पे दुनिया को ये बताना चाहिए कि हम इस तकसीम को नहीं मानते हैं, ये आईनी तौर पे, ये कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे गलत है। और यही वो चीज है जो बुनियादी तौर पे हमें एक दूसरे से जोड़ेगी भी। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जम्मू कश्मीर का केस जो है ना वो ज्यादा खराब होता है उस वक्त जब भारत और पाकिस्तान जो है इसे 2 कौमी नजरिए के हवाले से जो है जब ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान के तो खैर अमूमी तौर पे सारे ही जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव्स और प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इवन उनके आर्मी के जो चीफ रहते हैं, वो कई उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि ये तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। तो हम ये समझते हैं कि ये तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा नहीं है, बल्कि
اس وقت جو پرنسلی اسٹیٹس کے لیے جو بات کہی گئی تھی کہ پرنسلی اسٹیٹس جو ہیں وہ بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایکسیڈ کریں یا پھر وہ اپنی جو ہے وہ جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھیں. اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو مہاراجا تھے ہماری ریاست کے، انہوں نے بھارت اور پاکستان دونوں کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ آفر کیا تھا. مثلا اب تو خیر ہسٹری کا یوں بھی بھارت اور پاکستان کے دانشور منہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی آپشن ہی 2 تھے. وہ تو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں بھی جو 2 ہی آپشن دیے تھے، حالانکہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں 2 آپشن نہیں تھے. اس میں آپ کو آزاد اور خود مختار رہنے کا حق بھی دیا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد نے بھی جو ہے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ ہندوستان نے چڑھائی کر دی اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی وہ ایک تصور ہے جس میں جموں کشمیر میں بسنے والے جو انسان ہیں، چاہے وہ ان کا مذہب اسلام ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، بودھ ہیں، وہ سارے اس کو ایک مشترکہ سیاسی مقصد کے طور پہ جو ہے اختیار کر سکتے ہیں. ادروائز اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم نے تو پاکستان سے ایکسیڈ کرنا ہے، کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو ہندوستان سے ایکسیڈ کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے جو بیانیے ہیں ایکسیڈ کرنے کے، یہ بیسیکلی مفروضوں کے اوپر جو ہے بنیاد رکھتے ہیں، اور ان کا ایک قوم کی آزادی کے تصور کے ساتھ جو ہے کوئی میلان نہیں ہے. تو قوموں کی آزادی اگر ہندوستان کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست جو ہے، ایک ہندوستانی ریاست ایک آزاد ریاست کہلاتی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کے لیے ایک آزاد ریاست جو ہے وہ ان کی انڈیپینڈنس میں موجود ہے، تو پھر جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ کیوں خود مختار ریاست کو جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو بنیاد فراہم کرتی ہے. اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ بٹ صاحب کی کیونکہ بٹ صاحب جو ہے ان کی جو سٹرگل ہے یہ ایک جدید ٹائم کی سٹرگل ہے، یعنی جو ماڈرن ٹائم میں آزادی کی جو تحریک ہے اس کے معمار جو ہے وہ مقبول بٹ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مقبول بٹ نے جو ہے ہمیں اس اعتبار سے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب 65 کی وار ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ 65 کی وار کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں نے اسپیشلی جو ہے وہ کشمیریوں کو تو اس حد تک جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کیوں نہیں، کہ تو بزدل لوگ ہیں، اور یہ بلکہ ہمارے بارے میں تو یہ کہتے تھے کہ جناب وہ دھوپ چڑھے گی تو یہ جناب ٹھس کرے گی. اس طرح کے مطلب ہے مزاحیہ کلمات جو ہے وہ بولے جاتے تھے، انسلٹ کی جاتی تھی جموں کشمیر کی نیشن کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مقبول بٹ نے اپنی جدوجہد سے ایک تو یہ کہ اس غلط پروپیگنڈے کو زائل کیا، اور وہ جو ایک داغ انہوں نے ہمارے چہروں کے اوپر ملنے کی کوشش کی تھی اس کو اس نے صاف کیا، اور ایک نئی پہچان دی جموں کشمیر کے لوگوں کو. تو میں تو بڑے کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی اس پہچان کو جو ہے اگلے 100 سال بھی جو ہے قائم رکھ سکے تو انشاءاللہ اگلے 100 سالوں کے بعد بھی جو ہے ہم یقیناً آزاد اور خود مختار ہوں گے. اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دنیا کی باقی آزاد اقوام جو ہے یونائٹڈ نیشن کی ممبر ملک ہیں، ہمارا ملک بھی جو ہے اس کا ایک ممبر ملک بنے گا. جی بہت شکریہ. اچھا بار صاحب بہت آپ سے ٹائم لے لیا. یوم مقبول کے حوالے سے، چونکہ میں نے پہلے کہا آپ صرف خاندان کے لحاظ سے نہیں، ان کے آپ نظریاتی جانشین بھی ہیں، اور اس لیگسی کو آپ ظاہر ہے پولیٹیکلی بھی آگے لے کے چل رہے ہیں. اور میری نظر میں تو ظاہر ہے آپ کا اس لحاظ سے کردار زیادہ، ذمہ داریاں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے من حیث القوم لوگوں کو، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ دیکھیے بات یہ کہ آپ کے پروگرام کا شاید وقت کم ہے اور میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا. میں صرف 2 نکات بیان کروں گا یہاں پہ. ایک تو یہ کہ بٹ صاحب شہید جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں اپنی یوتھ کو پولیٹیکل سولجر بنانا چاہتا ہوں، کانشیس سولجر بنانا چاہتا ہوں. خدارا یہ کچھ لوگ جو ہے یہ جو تاثر دیتے ہیں نا کہ مقبول بٹ جو ہے شاید جو ہے وہ کوئی ملیٹنٹ تھا. مقبول بٹ ملیٹنٹ نہیں تھے. وہ ایک گوریلا جنگ ضرور آرگنائز کرنا چاہتے تھے ریاست جموں کشمیر کے اندر، لیکن وہ ملیٹنٹ نہیں تھے. ملیٹنٹ جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی ایک جو ہے نا وہ
ایک آرمی ایک ریگولر آرمی کا جو شخص ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ملیٹنٹ ہوتا ہے. جی یہ تو میں ڈیڈ سا مسئلہ بن چکا تھا, اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں جموں کشمیر کے یوتھ کو پولیٹیکل سولجر بنانا چاہتا ہوں, کانشیس سولجر بنانا چاہتا ہوں, یعنی سیاسی سپاہی بنانا چاہتا ہوں, ضمیر کا سپاہی بنانا چاہتا ہوں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ضمیر کے سپاہی بنیں اور ہمیں اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے بات یہ کہ جب تک کہ آپ کے مثلا عمومی طور پہ ریاست کے اندر ایک بات تو سارے تسلیم کرتے ہیں نا کہ ہمیں جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کا مطلب یہ کہ ہمیں ایک اختیار ملنا چاہیے, اختیار اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ملنا چاہیے. یعنی ہمیں مختار بنایا جائے کہ ہم اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کو خود مختاری چاہیے اور یہ آپ کا فرسٹ آپشن ہے. فرسٹ آپشن کو اچیو کرنے کے بعد آپ کی مرضی ہے, آپ دنیا میں کسی بھی ملک سے, انڈیا پاکستان تو چھوڑیں نا جی, آپ کسی اور ملک کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایکسیشن ٹریٹی سائن کر سکتے. لیکن جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا یوں بھی مذاق کیا جائے گا جی کہ پہلے آپ جو ہے وہ کسی ایک ملک میں جو ہے وہ ضم ہو جائیں, پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا ہم جو ہے وہ یہ آپشن دیں گے کہ آپ یا تو آزاد ہو جائیں یا ہمارے ساتھ ضم ہی رہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ابہامات سے جو ہے ہمیں باہر نکلنا چاہیے, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں جو ہے ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے عام انسانوں کی, اور یہ جو ہے بند ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. جناب بہت شکریہ جی. امید ہے کہ آپ نے فرزند مقبول جناب شوکت مقبول بٹ صاحب کی باتوں سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. ایک مقبول بٹ صاحب کا ایک جو قول ہے وہ بیسیکلی ان کے عدالتی بیان کا حصہ ہے. اپنے عدالتی بیان میں لکھا کہ میں نے یقیناً نہ تو کوئی سازش کی ہے اور نہ ہی سازشوں کے کسی گروہ میں شامل رہا. میرا کردار ہمیشہ واضح اور غیر مبہم رہا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ فرسودگی, دولت پسندی, استحصال, ظلم, غلامی اور منافقت کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہوا. اگر یہ صرف ان الفاظ پہ ہی, ان جملوں پہ ہی غور کر لیا جائے تو مقبول بٹ صاحب کا جو سیاسی فلسفہ ہے اسے سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. مقبول بٹ صاحب کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. بہت شکریہ آپ. یہ وطن حکومت, اس پر حکومت, اس کی حفاظت